اب دوسرا سوال یہ کہ اللہ نے سب سے پہلے انسان کو نبی کیوں بنایا؟ یہ بہت اہم بات ہے بھائی. اللہ شروع میں ایسا ہی سلسلہ جاری رکھتے، پھر جب لوگ گمراہ ہونا شروع ہوتے تو پھر اللہ انبیاء کو بھیجنا شروع کر دیتے. کیا خیال ہے بھائی؟ شروع میں تو ایسا ہی چلتا ہے نا معاملہ. یاد رکھو اگر آدم علیہ السلام پیدا ہوتے اور نبی نہ ہوتے تو پھر آدم علیہ السلام فالو کس کو کرتے؟ آپ کہہ سکتے ہیں ڈائریکٹ اللہ سے پوچھتے، تو جو ڈائریکٹ اللہ سے پوچھتا ہے اسی کو تو نبی کہتے ہیں. نہیں آ رہی بات. اللہ نے اس کائنات میں ایک دن کے لیے بھی کوئی ایسا شخص پیدا نہیں کیا جس پر اللہ کی حجت تام نہ ہو سکے. تو اگر آدم علیہ السلام نبی نہ ہوتے تو وہ کس کو فالو کرتے؟ کیونکہ اللہ نے دو ہی قسم کی مخلوق پیدا کی ہے، ایک وہ جو اللہ سے پوچھ کے چلیں گے اور دوسرے وہ جو ان سے پوچھ کے چلیں گے جو اللہ سے پوچھ کے چلتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں سب گمراہ ہیں. اب آپ میں ہم میں سے ہر شخص اور ہر عورت اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہم اپنی منمانی والی زندگی گزارتے ہیں یا نبی سے پوچھ کے چلتے ہیں. اللہ کی نظر میں اس بات کی اتنی اہمیت ہے کہ تم نبی سے پوچھے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے. اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے اس قانون کی لاج رکھنے کے لیے، اس قانون کا پاس رکھنے کے لیے اس کائنات میں پہلے انسان کو نبی بنا دیا تاکہ اس کی اولاد میں جتنے لوگ ہوں گے وہ اس نبی کو فالو کریں گے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ دوسری بات یہ کہ آدم علیہ السلام میں نا تمام انسانوں کی خصوصیات ہیں، اصل تھے نا وہ، تو ان کا ایک ایک عمل حکمت سے خالی نہیں تھا. ہر عمل میں کوئی حکمت تھی کیونکہ وہ ہم سب کے ابا ہیں. ہم سب کے کیا ہیں؟ وہ ابا. اور بچہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسے کیا ہوتے ہیں؟ ابا ہوتے ہیں. بچے کو اس کے ابا کا تانا دیا جاتا ہے. حضرت مریم علیہ السلام کے جب بیٹا پیدا ہوا بغیر شوہر کے ان کی اولاد ہو گئی تو بنی اسرائیل نے تانا کیا دیا؟ ما کانا ابو کی امرأ سو، اے مریم تیرا باپ برا آدمی نہیں تھا. باپ برا ہوتا، ماں بری ہوتی، بچے بھی برے نکل آتے ہیں، ماحول سے متاثر ہوتے ہیں. تمہاری باپ اور تمہاری ماں تو بڑے نیک تھے، تو نے یہ کیا کیا؟ تو باپ کا جو ہے نا انسان کو کیا دیا جاتا ہے؟ باپ کا اور بعض دفعہ ماں کا بھی تانا دیا جاتا ہے، والدین کا تانا دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کچھ ایسے کام ہونے دیے ہیں جو بظاہر نبوت کے منافی تھے. نبی بھی بنایا مگر ان سے غلطی بھی ہو گئی. وہ کیا غلطی ہوئی کہ اللہ نے کہا کہ اس درخت کو مت کھانا، مگر آدم علیہ السلام نے کھا لیا. غلطی ہو گئی. تو اب ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اگر ہم سے غلطی ہو اور ہمیں کوئی تانا دے، تم انسان ہو تم سے غلطی ہو گئی، بس ہمارے تو ابا سے ہوئی تھی ہے بھائی. اب ہمیں کوئی تانا دے سکتا ہے بھائی تمہارے باپ سے کبھی غلطی ہوئی نہیں، تم سے کیسے ہو گئی؟ ہم کہیں گے ہمارے باپ سے تو ہوئی ہے بھائی، ہمارے باپ سے تو غلطی ہوئی، ہم سے بھی ہو گئی تو کیا ہے. لیکن ایک اور بات، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ غلطی تو شیطان سے بھی ہوئی تھی، تو تم بھی شیطان ہو. شیطان سے بھی ہوئی تھی نا. آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے یار، شیطان کا پتہ ہے کون ہے؟ وہی نا، غلطی تو کی تھی نا، غلطی ہوئی تھی. وہ یعنی میں تعبیر وہی استعمال کر رہا ہوں نا تاکہ بات سمجھ میں آئے. تو شیطان سے کیا غلطی ہوئی تھی؟ اللہ نے کہا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس نے بولا بھائی یہ کیا ہے، میں کیوں کروں، مٹی سے بنایا. تو اب غلطی ہونا تو شیطان سے بھی ہوئی اور آدم علیہ السلام سے بھی. فرق کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. جب آدم سے غلطی ہوئی اتنا پچھتائے یہ کیا ہو گیا. الفاظ نہیں تھے کہ میں کیسے اللہ سے گڑ گڑاؤں، کیسے معافی مانگوں. ان کی بے چینی کو دیکھ کر اللہ نے ان کو الفاظ بھی سکھا دیے. اتنے بے چین ہے اللہ، یہ غلط ہو گیا. زنا نہیں ہوا، شرک نہیں ہوا، چوری نہیں ہوئی، ایک معمولی سی غلطی، وہ بھی اجتہادی غلطی تھی. شیطان، علماء کہتے ہیں کہ شیطان نے یہ بہکایا کہ اللہ نے یہ جو کہا ہے نا اس درخت سے مت کھانا، تو مطلب یہ صرف یہ والا درخت، اس ٹائپ کے دوسرے جو ہے نا ان سے کھا سکتے ہو. جیسے ہمیں کوئی کہے بھئی آم کے درخت سے مت کھانا، تو مطلب ہوتا ہے کہیں بھی آم نہیں کھانا.
تو کہتے ہیں کہ شیطان نے اس طرح ولغلایا کہ وہ جو اللہ نے کہا نا یہ والا تو مراد یہ والا دوسرا کھا سکتے ہو، تو اور پھر شیطان نے اس کے فضائل بیان کیے کہ وہ درخت جو اللہ نے روکا ہے نا وہ اس لیے کہ اسے جب کھاؤ گے نا تو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. تو ایسی وہ باتیں کر کے نا شیطان نے چکنی چپڑی باتیں کر کے ابا کو بھی ہماری اماں کو بھی دونوں کو ٹھیک ہے دونوں نے مشورہ کیا بھائی کیا خیال ہے بھائی. تو جیسے ہی کھایا ہے اللہ نے سب سے پہلے دونوں کا لباس چھین لیا اور دونوں درخت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے. حالانکہ دونوں کا پردہ نہیں تھا، میاں بیوی تھے، مگر اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عام حالت میں میاں بیوی کو بھی حیا کے تقاضوں کے مطابق رہنا چاہیے. جب میاں بیوی کو رہنا چاہیے عام حالت میں تو پھر بہن بھائیوں کو تو اور زیادہ رہنا چاہیے. آج کل بہنیں اپنے بھائی کے سامنے ایسا لباس پہن کے بیٹھتی ہیں کہ شرم آ رہی ہوتی ہے. بیٹی باپ کے سامنے عجیب سے لباس میں آ کے بیٹھ جائے گی. بھائی باپ کا تو بڑا احترام ہے، بیٹی کو چاہیے کہ باپ کے سامنے تو پراپر ڈریس میں بیٹھے. خیر، تو آدم علیہ السلام کی طبیعت میں کیا پیدا ہوا؟ بہت پریشان کہ کیسے مناؤں اللہ کو، کیا ہو گیا. فتلقى آدم من ربه کلمات، اللہ فرماتے ہیں آدم نے اچک لیے اللہ سے، اچک لیے کلمات. اچکنا کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے جب ان کو ان کے دل میں ڈالے تو بس انہوں نے جلدی سے یاد کر لیے. تو بڑے خوبصورت کلمات ہیں، اس کے ذریعے اللہ سے توبہ کرتا ہوں. وہ کیا تھے؟ دونوں نے مل کے دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم دونوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے. جب گناہ اجتماعی ہو تو توبہ بھی کیسی ہونی چاہیے؟ اجتماعی ہونی چاہیے. دونوں سے غلطی ہوئی ہے اللہ، ہم دونوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، تیرا کوئی نقصان نہیں کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں کی، ہمیں معاف نہ کیا، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. اعتراف جرم بھی ہے اور اپنی قسمہ پرسی کو بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم بھکاری ہیں، ہم بھکاری ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں. یہ نہیں بتایا کہ ہم توبہ کے مستحق ہیں. اے اللہ یہ تو ہوتا ہے، کیا ہو گیا اگر ایک دفعہ غلطی ہو گئی تو؟ انہیں بھی تو جنت سے نکال دیا پکڑ کے، اور یہ کوئی ہو گئی نا، سزا مل گئی نا، کپڑے چھین لیے نا، عذر نہیں پیش کر رہے، گڑ گڑ آ رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ثم اجتباہ ربہ، پھر اس کے رب نے اس کو دوبارہ سلیکٹ کر لیا. فتاب علیہ وہدا، توبہ بھی قبول کی اور آئندہ پھر غلطی سے بچایا بھی، ہدا سیدھے راستے پہ چلا دیا. تو اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں سورہ آل عمران میں کہ میں نے آدم کو منتخب کیا سب سے پہلے اس کائنات میں؟ یہ بتانے کے لیے کہ تم نے کس کے طریقے کو فالو کرنا ہے. بولو بھائی، آدم علیہ السلام کے طریقے کو